اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا وشرنا معه زدنا محبت۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے جو مسلسل میں آپ حضرات کی خدمت میں درس لے کے آتا ہوں، آج سنڈے کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا درس 7-8 منٹ کا جو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تنہا نہ دیکھیں بلکہ اس کو آگے ضرور بڑھائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کے بڑھانے کی وجہ سے کسی نوجوان، کسی بچے کے زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے اور اس میں آپ بھی برابر کے شریک ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا درس نمبر 185 ہے الحمدللہ، اور آج ہماری گفتگو ہوگی رمضان ایک بہترین مہینہ ہے۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس رمضان کا پورا ہم فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، وقت کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ ایک ایسا استاد ہوا کرتا تھا جس کے پاس کئی شاگرد ہوتے تھے۔ ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد بڑا کاہل تھا۔ جب بھی اسے کوئی کام دیا جاتا تو کہتا کہ کل کرتا ہوں، یعنی کل پہ ٹالتا، اور کل کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک دن استاد نے سوچا اس کو کسی طریقے سے وقت کا احساس دلوائے۔ ایک دن استاد کہیں جا رہا تھا، اس نے شاگرد کو بلایا کہ دیکھو بیٹا، میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں اور میں کل ہی لوٹوں گا۔ اب تمہارے ہاتھ میں 24 گھنٹے ہے۔ یہ ایک میرے پاس جو کالا پتھر ہے، بہت کرامتی پتھر ہے، یہ میں تم کو دے کے جا رہا ہوں۔ تم جو سدا امیر بننے کے خواب دیکھتے ہو، یہی موقع ہے تم کو امیر بننے کا۔ کہا استاد وہ کیسے؟ کہا اس کالے پتھر کو جس لوہے پہ رگڑو گے تو وہ لوہا سونا کا ہو جائے گا۔ اب شاگرد بڑا خوش ہو گیا، کہا کہ یاد رہے لیکن تمہارے پاس صرف 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، اور جب میں کل واپس آؤں گا تو یہ پتھر پھر میں تم کو نہیں دوں گا، واپس لے لوں گا۔ کہا استاد تو بہت ٹائم ہے، کل تک کا ٹائم میرے پاس ہے، میں خوب سونا بنا لوں گا۔ استاد مسکرایا اور چلا گیا۔ استاد کے جانے کے بعد اب اس نے سوچا استاد تو کل شام میں آئیں گے، اب شام ہو گئی، اب تھوڑی دیر میں رات ہو جائے گی۔ اب میرے پاس اتنا لوہا کہاں سے لاؤں؟ مجھے بہت سارے لوہے کی ضرورت ہے۔ کل میں کسی اسکریپ کی دکان پہ جاؤں گا مارکیٹ میں، کیونکہ اب تو رات ہو گئی ہے۔ اب رات میں تو میں کیا جا کے اسکریپ خریدوں گا، کل صبح جاؤں گا۔ یہ کل اس کے ذہن میں پھر آ گیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کھانا کھایا اور اس کے بعد سو گیا۔ اب دیر صبح میں اٹھا، نے کہا کافی دھوپ چڑھ گئی ہے، مجھے پہلے ناشتہ کرنا چاہیے۔ فریش ہوا، ناشتہ کیا، ناشتہ کر کے سوچا کہ ابھی میں اسکریپ لانے کے لیے مارکیٹ جاؤں گا، لیکن بڑی دھوپ ہو رہی، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا ہوں۔ پھر سو گیا۔ اب جو اس کی نیند کھلی تو اس وقت کھلی جب سورج ڈوب چکا تھا۔ گھبرایا، سوچا بھی استاد آ جائیں گے اور یہ پتھر لے لیں گے، مجھے جلد سے جلد مارکیٹ جانا ہے تاکہ اسکریپ لوں اور اس اسکریپ کو میں پتھر رگڑ کے سونا بناؤں۔ اب گھر سے جیسے باہر نکل رہا تھا، دیکھا کہ سامنے استاد کھڑا تھا۔ کہا آپ آ گئے؟ کہا ہاں، میں نے تم سے کہا تھا 24 گھنٹے میں واپس آ رہا ہوں، کل میں اسی وقت گیا تھا، اسی وقت واپس آ رہا ہوں۔ کہا استاد مجھے ایک موقع دے دیجیے، 1 گھنٹے کا آپ ٹائم دے دیجیے، 1 گھنٹے کی مہلت دے دیجیے تاکہ میں جتنا چاہوں اس کو سونا بنا لوں، لوہے کو۔ استاد نے کہا نہیں، اب تمہارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، اور تم جیسے کاہل انسان کبھی امیر نہیں بن سکتے۔ یہ کہہ کے اس نے وہ کالا پتھر واپس لے لیا۔ اب شاگرد روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ استاد نے کہا کہ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم میرے سامنے گڑ گڑاؤ مت، تم کاہل ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم روزانہ جب سنتے ہیں کسی عالم سے زیارت وارثہ کا یہ ثواب ہے، زیارت عاشورہ کا یہ ثواب ہے، زیارت جامعہ کا یہ ثواب ہے، اور زیارت آل یاسین کا یہ ثواب ہے، یا یہ دعا میں یہ ثواب ہے، یہ نمازوں میں یہ ثواب ہے، یا نماز شب کی اہمیت کے بارے میں جب سنتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم کل سے شروع کریں گے۔ اور بھائیو، زندگی میں کل کبھی نہیں آتا، جو کچھ کرنا ہے آج کریں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمارے پاس بالکل استاد کے ٹائمنگ کی طرح، جیسے 24 آورس ہے ویسے ہمارے پاس 30 ڈیز ہے۔ یہ 30 ڈیز میں جتنا ہم فائدہ اٹھا سکے فائدہ اٹھا لیں۔
یاد رکھیں جو نماز ہم گھر پہ پڑھتے ہیں اس کا 10 گنا زیادہ مسجد جا کے پڑھنے میں ہے، اور رمضان میں جماعت کے ساتھ اگر پڑھے تو 100 گنا زیادہ ہے۔ بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں جو مسجد جا کے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس بہترین وقت کو، اس بہترین گھڑی کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ جتنا ہو سکے عبادت میں گزارنا، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور بالکل نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہم سے کہا گیا، اسی لیے کہا روزہ رکھو۔ روزہ وہ چیز ہے جس بھوک اور پیاس سے نفس کنٹرول میں آتا ہے، اور جب نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے تو ہم وہ کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور جب تک نفس کنٹرول میں نہیں رہتا ہے تو ہم نفس کے کنٹرول میں ہو جاتے ہیں، تو ہم وہ کرتے ہیں جو نفس چاہتا ہے۔ شیطان تو قید ہو چکا ہے رمضان میں، اس کے باوجود انسان سے گناہ ہوتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس نے شیطان کو بہکایا اس کو نفس کہتے ہیں، اس پہ ہمیں کنٹرول ضروری ہے۔ اگر نفس ہمارا کنٹرول میں ہے تو بہترین ہم سے کام ہوں گے، اور بہترین طریقے سے عبادت ادا ہوگی، اور بہترین طریقے سے روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ آنکھوں کا بھی ہے، روزہ کانوں کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ دل کا بھی ہے، روزہ نیتوں کا بھی ہے۔ نیت بھی اچھی رکھے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے 2 فرشتوں کو پیدا کیا، ان کی ڈیوٹی ہے کہ تم جاؤ اس انسان کے پاس، وہ جو سوچتا ہے اس کے نام اعمال میں لکھتے جاؤ، اور اس کی تقدیر ویسی بنا دو جیسا وہ سوچے۔ اگر انسان اچھی سوچ رکھتا ہے تو تقدیر اچھی بنتی ہے، بری سوچ رکھتا ہے تو بری بنتی ہے۔ تو تقدیر کو بنانا ہو تو اچھا سوچو، بہترین انسان بننا چاہتے ہو تو نفس پہ کنٹرول کرو، اور روزے کو مکمل طریقے سے روزے کی حالت میں رکھو۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف پیٹ سے تو بھوکے ہیں لیکن نیتیں ہماری خراب ہیں، نگاہیں ہماری خراب ہیں، دل ہمارا خراب ہے، زبان ہماری خراب ہے۔ تو عزیزان محترم، دعا کریں پروردگار عالم ہمیں توفیق دے اس رمضان مبارک کو بہترین انداز سے ہم گزاریں، ہم وہ کریں جو وہ چاہتا ہے، پروردگار جو چاہتا ہے وہ کریں، وہ نہ کریں جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمیں ایسا پروردگار بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی کوئی کا سلام قبول کریں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار بحق زہرا و بیہا و بالہا بنوہا، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔